جب بیوی یہ فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کو قرار دیا ہے تاکہ تم شرک سے تطہیر حاصل کرو، اور اللہ نے نماز کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارا غرور اور تکبر ختم ہو جائے، اور اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم میں اخلاص آ جائے، اور اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے، اور اللہ نے حج کو اس لیے فرض کیا تاکہ امت ایک جگہ جمع ہو جائے، اور اللہ نے نظام امامت کو اس لیے رکھا تاکہ امت فرقہ واریت اور اختلاف سے بچ جائے۔ تو بی بی سمجھانا چاہتی ہیں کہ ایک عام خاتون نہ سمجھنا مجھے، میں توحید کے اسرار سے واقف ہوں، میں نبوت کے آغاز سے واقف ہوں۔ یہ بی بی نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے میرے بابا کو اس وقت منتخب کیا کہ جب ابھی مبعوث بھی نہیں کیا تھا۔ تو بی بی اس تمیز سے سمجھانا چاہتی ہیں کہ میں فقط عالم مادہ کی خبر نہیں رکھتی، میں عالم انوار اور عالم ارواح کی خبر رکھتی ہوں۔ مل کے صلوات پہ دیں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا پر۔ تھوڑا سا آگے بھی تشریف لائیے گا، تھوڑا سا آگے تشریف لائیے گا۔ اس کے بعد بی بی نے احکام کی علتوں کو بیان کیا۔ جب شہر مقدس قم میں ہمیں توفیق نصیب ہوئی تھی کہ ایک تھیسس لکھ سکیں، تو اس میں موضوع کا انتخاب یہی ہم نے کیا تھا کہ احکام کی علتیں کیا ہیں، یعنی ریزنز اور لاجکس کیا ہیں در کلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کچھ لکھنے کی توفیق عطا کی تھی، البتہ وہ پرشین لینگویج میں تھا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم شرک سے پاک ہو۔ طہارت، تطہیر کا استعمال کیا، جو خود بی بی صاحبہ تطہیر ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بھی تطہیر عطا کرنا چاہیے، تمہاری حیثیت اور تمہارے مقام سے اگر تم ایمان لاؤ تو شرک سے تطہیر حاصل کرو گے۔ اگر نماز پڑھو گے تو کبر ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی واقعہ یہ بی بی نے فرمایا ہے، تو اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد بھی متکبر ہے تو اسے غور کرنا پڑے گا کہ اس کی نماز کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ کیونکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ تم سے تکبر کو دور کر دے گا، اس لیے کہ نماز میں قرات ہے، اس کے بعد رکوع ہے، اللہ کے سامنے جھکنا، اور پھر سجدہ ہے۔ سجدہ ہے اپنے پورے مرکز وجود کو، آنکھیں ہیں چہرے پہ، زبان ہے چہرے پر، سماعت ہے چہرے پر، اس پورے چہرے کو رکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، اور 2 دفعہ رکھو۔ اور 2 دفعہ رکھنے کی بھی علت مختلف احادیث میں بیان کی گئی کہ رکوع 1 مرتبہ ہے، قیام 1 مرتبہ ہے، لیکن سجدہ 2 مرتبہ ہے، اس لیے کہ جب تم سجدے میں سر رکھو تو یہ سمجھو کہ اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اور دوبارہ سر رکھو یعنی اسی مٹی میں دوبارہ چلے جاؤ، اور دوبارہ سر اٹھاؤ یعنی اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جاؤ۔ یہ امیر المومنین نے اس وقت آیتیں پڑھی تھی کہ جب علی بن ابی طالب کے سر پر ضربت لگی تھی، تو اس وقت انہوں نے مسجد کوفہ کی خاک اپنے سر پر رکھ کر یہ آیت پڑھی تھی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی میں دوبارہ اسی میں جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کیا کہنا علی بن ابی طالب کے علم کا، لسان اللہ ناطق کا، کہ سر پر ضربت لگی اور علی بن ابی طالب قرآن کی آیتیں پڑھ کر یہ سمجھا رہے تھے کہ جس کے وسیع کو اس زخم کے عالم میں بھی نہ ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا، اس کے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔